اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ احادیث معصومین علیہ السلام میں اور اسلامی کتابوں میں، دینی بکس میں، اور خود ہمارے علماء کرام نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ آئیے چند باتیں روزے کے فلسفے کے سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کرنا اور اس پہ اجمالی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تثبیت اخلاص۔ خداوند عالم نے روزے کو انسانوں پہ واجب قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اخلاص کو آزمائے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام اعمال کی قبولیت میں اخلاص انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار عالم نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اخلاص اور خلوص کو آزمائے۔ دوسری بات، تہذیب نفس۔ روزہ انسان کے لیے تہذیب نفس کا ذریعہ ہے۔ روزہ تزکیہ اور تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مؤثر ترین راستہ ہے۔ تیسری چیز، طہارت روح۔ روزہ انسان کی روح کو لطیف، پاک و پاکیزہ اور اس کے ارادے کو قوی کرتا ہے اور اس کے جذبات و احساسات کو معتدل رکھتا ہے۔ چوتھی بات، فقیروں اور حاجت مندوں سے ہمدردی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب روزہ رکھے گا اور ایک امیر انسان جس کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں ہے، دولت فراوان ہے، اسے بھوک اور پیاس کا کوئی احساس نہیں، چونکہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، موجود ہے، لیکن وہ ایک نادار انسان، وہ فقیر اور حاجت مند انسان جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے اور اس کے بعض اوقات بھوک اور پیاس میں گزرتے ہیں، تو اس کی اس تکلیف کو ایک امیر انسان، ایک ثروت مند انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس روزے کو رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے ثروت مند اور دولت مند انسان، امیر انسان، اس نادار اور حاجت مند اور فقیر انسان کے اس احساسات و تکالیف کو محسوس کر سکے کہ وہ بھوک اور پیاس کے سلسلے سے جو اس کے اوپر پڑتی ہیں۔ آخری بات، ریاضت نفس اور حصول تقوی۔ دیکھیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے انسان کو ریاضت نفس کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ ممارست نہیں کرے گا، اپنے نفس کو سختیوں میں نہیں ڈالے گا، وہ تقوی الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ جائز لذتیں جسے پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جائز قرار دیا ہے، ان سے پرہیز کرنا، کھانے پینے، انواع و اقسام کے کھانے، لذیذ کھانے جسے پروردگار عالم نے ہمارے لیے جائز قرار دیا، اس سے پرہیز کرنا، اور 1 ماہ تک جسمانی اور روحانی مشقتوں کو برداشت کرنا، اور اسی طریقے سے گناہوں سے دوری کرنا۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ خود حصول تقوی کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، جہاں ریاضت نفس میں ان چیزوں سے دوری اور پرہیز
ضروری ہے، وہیں حصول تقویٰ کے لیے بہترین عمل گناہوں سے دوری کرنا ہے، خلوت و جلوت میں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ تقویٰ حاصل ہو، تقویٰ کی منزلوں پہ فائز ہو، تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے دوری کرے۔ بہترین عمل تقویٰ کے حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے دوری ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان یہ وہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے جس میں انسان جہاں جائز لذتوں سے دوری کرتا ہے، جائز کھانے پینے کی چیزوں سے، انواع و اقسام غذاؤں سے دوری کرتا ہے، وہیں انسان ماہ مبارک میں قرب الہی کے لیے گناہوں سے دوری کرتا ہے۔ اور یہی ریاضت نفس، یہی اجتناب کرنا اسے تقویٰ کی منزلوں سے ہمکنار کرے گا۔ بہت سے فلسفے ہیں روزے کے، یہ چند باتیں اگر انسان اس کا خیال کرے اس ماہ مبارک رمضان میں، تو وہ یقیناً پروردگار عالم کا مقرب اور محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں توفیق دے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی اچھے اور بہتر طریقے سے بندگی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔